کیا عذاب قبر میں تخفیف بھی ممکن ہے؟ اور عذاب قبر میں تخفیف اگر ممکن ہے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ اور عذاب قبر دائمی ہے یا وقتی ہے؟ ایک اہم مسئلہ ہے. میں سب سے پہلے اس چیز پر گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں. عذاب قبر وقتی نہیں ہے. اچھا. عذاب قبر دائمی ہے. ناظرین سنیں، عذاب قبر دائمی ہے. ہاں یہ اور بات ہے، آدمی کے گناہوں کے اعتبار سے اس کو عذاب ہوگا. گناہوں کے اعتبار سے کم یا زیادہ؟ کم اور زیادہ، بالکل جی. کوئی ایسا رہے گا جسے قبر صرف ایک بار دبائے گی. سعد رضی اللہ عنہ کی جو بات الحمدللہ ہم نے ذکر کیا تھا، اس کو ایک ہی بار دبائے گی. کوئی ایسے بھی اشخاص رہیں گے جنہیں کچھ دیر کے لیے ہوگا، بعد میں قبر کھول دی جائے گی اور راحتیں انہیں نصیب ہوں گی. مگر کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ احباب ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو عذاب قبر ہمیشہ کے لیے چلے گا، دائمی چلے گا. دلیل ہمارے پاس ہے یہ حدیث جو عذاب قبر کے بارے میں مشہور حدیث ہے، جس کا ذکر میں نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے 2 قبروں پر سے ہوا. ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے تھوڑی دیر پہلے. ان 2 قبروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا نمیمہ کر چغلی کھاتا تھا. اس کے بعد کی جو حدیث ہے ہم نے نہیں پڑھی. جی. اس میں دلیل ہے، باقاعدہ دلیل ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ڈالیاں توڑی، جریدے توڑے 2 جو بالکل تازے تھے. آپ نے 2 قبروں پر آدھے کیا، اس کو توڑا بنصفین، 2 ٹکڑے کرا. ایک جریدہ توڑ کے اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک ڈالی کو. پھر اس کو دونوں قبروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا. اس حدیث کے اندر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو قبر کا عذاب ہے حتی تقوم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک چلتا رہے گا. یا رب. یہ جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جریدہ جو گاڑا ہے، جو ڈالی کو کاٹ کے 2 حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے جو پیوست کیا ہے، وہ جب تک تر و تازہ رہیں گی اس وقت تک جو ہے عذاب میں تخفیف، اور جب وہ سوکھ جائیں گی تو پھر عذاب دوبارہ شروع ہو جائے گا. لفظ حدیث یہ ہے لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا یا ییبسا. جی ہاں، تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے جب تک کہ یہ سوکھی نہ ہو جائیں، جب تک کہ تر رہیں. باقاعدہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہاں پر کہ جو مدت بتائی گئی ہے وہ تازی رہنے تک کی مدت اس میں بتائی گئی ہے، اس کے بعد عذاب قبر جاری و ساری رہے گا. ایک اور حدیث ہمارے سامنے عذاب قبر کے تعلق سے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ بھی باقاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تکبر کرتے ہوئے اپنی ازار کو ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہوئے یتجلجل چل رہا تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور یہ جو دھسنے کا عذاب ہے اس پر یہ قیامت کے قائم ہونے تک چلتا رہے گا. اس کے لیے وہی برزخی عذاب ہے، اس کے لیے وہی قبر کا عذاب ہے. موت کے بعد جو عذاب شروع ہو گیا، تو ان دلائل سے پتا چلتا ہے کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ دائمی ہوگا، وہ ابدی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا. کچھ نیک احباب رہیں گے، کچھ موحدین رہیں گے جن کے مختصر گناہ رہیں گے تو مختصر ان کو عذاب دیا جائے گا، ورنہ تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کا عذاب تا قیامت تک وہ عذاب جو ہے چلتا رہے گا. عذاب تو چل رہا ہے، قبر کا عذاب. کیا یہ ممکن ہے ناظرین کہ اس عذاب میں کچھ کمی کی جائے، کچھ تخفیف کی جائے؟ ہاں ممکن ہے. بے شک. اس کا جواب یہ ہے ہاں ممکن ہے. ہاں ممکن ہے. وہ 3 طریقے بتائے گئے ہیں شیخ، اور بھی ہو سکتے ہیں. علماء کرام نے احادیث اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ جس کی وجہ سے قبر کا جو عذاب ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے، عذاب میں تخفیف کی جا سکتی ہے. وہ پہلا جو طریقہ بتاتے ہیں وہ ہے بچوں کی دعا. ماشاءاللہ. یا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے دعا. اگر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے اندر تخفیف عطا فرما، عذاب قبر میں تخفیف عطا فرما، تو اس کی دعا کی وجہ سے عذاب قبر تخفیف کر دیا جاتا ہے. بچے اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، سرپرستوں کے لیے دعا کرتے ہیں، بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو عذاب قبر میں تخفیف عطا فرما، ان کی دعا کی وجہ سے والدین کے عذاب قبر میں تخفیف کی جاتی ہے. جی ہاں، کتنی بہترین سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے
مرنے کے بعد بھی الحمدللہ عذاب قبر میں تخفیف ممکن ہے. بڑا جو عذاب دیا جا رہا ہے اسے چھوٹا کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی صورت یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے.